الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ اور رمضان المبارک۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ وہ رمضان المبارک میں ہوگا۔ آپ لوگوں کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو رمضان المبارک کے پورے مہینے کی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے پیاری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 111 میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ دوسرا، نماز قائم رکھنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے۔ اور پانچواں، حج کرنا جن کو استطاعت ہے۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ فرض ہے، اور اس میں کہیں کوئی معافی نہیں ہے۔ کہیں گنجائش ہے، وہ علماء آپ کو بتاتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن عام طور سے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، اس کے علاوہ بھی نوافل نماز ہیں، لیکن 5 وقت کی فرض نماز ہے۔ اس نماز کو تو یہ مسلمان کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کا تصور بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض نماز کی پرسش ہے قیامت کے دن، نفل اور سنت کی پرسش نہیں ہے۔ وطر اور فجر کی جو سنت ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کم از کم اتنا نماز ضرور پڑھ لیں، گھر پہ پڑھ لیں، اپنے آفس میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، جہاں موقع ملے نماز پڑھ لیں۔ فرض کم از کم پڑھ لیں تاکہ جو فرضیت ہے وہ پوری ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ قیامت کے دن پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا، دوسرا زکوٰۃ کا ہوگا۔ زکوٰۃ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مال پہ زکوٰۃ نکلتا ہے، ایک رقم اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے 2.5% سے لے کے 20% تک۔ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے جو نکالنا، جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے اوپر نصاب پورا ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ عام طور سے 2.5% ہی ہے جو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ اس کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جو سال کا پورا ہونا ہے وہ پہلی بار کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص ایسا ہے زکوٰۃ دینے کے دائرے میں نہیں تھا، لیکن اب وہ کسی پرٹیکولر ڈیٹ پہ، مثال کے طور پہ آج ہی مان لیجیے کہ آج ہی وہ زکوٰۃ دینے کے دائرے میں آ گیا، وہ تو اس کے بعد سے 1 سال کا جو وقت گزرے گا اس وقت اس کے لیے زکوٰۃ فرض ہو جائے گا دینا۔ نصاب جانتے ہیں، چاندی کا نصاب ہے اور سونے کا نصاب ہے۔ کسی مسلک میں چاندی کا ہے، حنفی مسلک میں، اور شافعی مسلک میں سونے کا ہے۔ جس مسلک سے جو لوگ وابستہ ہیں، جس جماعت سے، جس گروہ سے ہیں، اپنے علماء سے بات کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، جس کی جو مقدار ہوتی ہے 612 گرام یا 595 گرام۔ 2 کیلکولیشن ہے، 612 گرام پہ بھی نکال سکتے ہیں، اس کا معیار بھی مان سکتے ہیں، اور 595 گرام کا بھی معیار مان کر کے، یعنی 595 گرام اگر پورا ہو جاتا ہے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے،
جس کا گرام میں جو ہے 87 گرام ہے، 87 گرام، اور ایک کیلکولیشن سے 85 گرام ہے۔ دونوں میں سے کوئی کیلکولیشن مان لے، اگر 85 گرام مانتے ہیں تو 85 گرام جب سونا کسی کے پاس ہو جائے گا تو اس زکوٰۃ نکالنا پورے سونے پہ فرض ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور حیات میں جس وقت زکوٰۃ فرض ہوا اس وقت صرف 2 چیزیں تھیں، سونا اور چاندی۔ اگر تجارت بھی ہوتا تھا تو سونے اور چاندی یعنی دینار اور درہم کہتے ہیں، سونے کے سکہ کو دینار کہتے ہیں اور چاندی کے سکہ کو درہم کہتے ہیں۔ تو یہی 2 سکہ تھا جس کو روپے پیسے بھی کہہ سکتے ہیں، کرنسی کہہ سکتے ہیں، اور چاندی اور سونے کے زیورات ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے۔ آج اس کی شکل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جیسے کار بھی سونے کی چاندی کی ہوتی ہے، لوگ اپنے گھر میں ٹائلس لگا لیتے ہیں سونے چاندی کا، لوگ گھڑی پہن لیتے ہیں سونے چاندی کی، برتن ہے سونے چاندی کا، زیور ہے سونے چاندی کا۔ غرض کہ سونا اور چاندی جس بھی شکل میں ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ استعمال میں ہو چاہے استعمال میں نہیں ہو، اس لیے کہ اس میں ایک وعید آئی ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35 میں، اس کو آپ لوگ آج جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، دردناک عذاب کی۔ یعنی شوق سے سونا اور چاندی کو اپنے ہاں جمع کر کے رکھ لیا اور زکوٰۃ نہیں دیا تو ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی، کہ قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور جس نے اس کو جمع کر کے رکھا ہوگا اس کے پیشانی کو، اس کے پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا اس سے۔ اور یہ پروسیس جو ہے لگاتار چلتا رہے گا، کیونکہ قیامت کا جو ایک دن ہے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، اتنا دن تک وہ اس کو داغا جاتا رہے گا۔ یعنی دنیا میں کوئی انسان زندہ رہتا ہے 60 سال 70 سال 100 سال، لیکن وہ دن ہے 50,000 سال کا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2290 میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ ہے وعید زکوٰۃ نہیں نکالنے والوں کے لیے، اور اس قرآن میں سونے اور چاندی کا ذکر ہے، یعنی سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ دوسری چیز ہے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1403 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا، وہ مال جو ہے قیامت کے دن خود بخود گنجے زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس سانپ کے آنکھ کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے جس میں زہر رہتا ہے، اور اس کو وہ جبڑے سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ۔ اور پھر اللہ کے رسول نے تلاوت فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں، اس میں آیا ہے کہ جب انسان مال کماتا، میں مفہوم بتا رہا ہوں، جب انسان مال کماتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کما رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے پاس وہ مال آتا ہے، انسان غلط فہمی میں رہتا ہے کہ وہ مال کما رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب اس میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو وہ مال جو ہے توق بنا کر کے اس کے گردن میں پہنا دیا جائے گا، اس کی گرمی اور اس کا وزن۔ کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، جہاں پہ حدیث اور قرآن میں باتیں آ گئی ہیں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان بچ کے نکل جائے گا۔ دنیا میں طرح طرح کے بہانے ہو سکتے ہیں، قیامت کے دن کوئی پرسش نہیں، ہر انسان اکیلا ہوگا۔ یعنی لوگ شفاعت کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے بھی بڑا کوئی انسان ہے، جو پہلا شخص اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنے نظر سے، تربیت ہوئی، نبی بنا کے دنیا میں بھیجے گئے، وہ انکار کر دیں گے۔ کہاں غلط فہمی میں مسلمان زندہ ہے کہ یہ شفاعت ہو جائے گا، یہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چہرے سے جائیں گے شفاعت کے لیے؟ شفاعت تو ہوگی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں،
کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائے گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر شراب پیتے رہیں، زنا کرتے رہیں، چغل خوری کرتے رہیں، نماز نہیں پڑھیں، روزہ نہیں رکھیں، زکوٰۃ ادا نہیں کریں اور پھر شفاعت کے لیے پہنچ جائیں، ممکن ہے؟ انسان کا پیر کانپے گا، انسان پورا جسم جو ہے قیامت کے دن یہاں تک شرابور رہے گا پسینہ میں، اور سورج جو ہے 1.6 کلومیٹر اوپر میں ہوگا جس زمین سے، کہ اتنی اس کی گرمی ہوگی، اتنی تپش ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے. اس میں ایک شخص ویسا ہوگا جس نے صدقہ یا زکوٰۃ دیا ہوگا داہنے ہاتھ سے، تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئے گی. یعنی اعلان کر کے نہیں دیا، دے سکتے ہیں اعلان کر کے، قرآن اجازت دیتا ہے، لیکن اعلان کرنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کو بے عزت کر دینا، کسی کے آنکھ میں آنسو آ جانا کہ زکوٰۃ لیا ہے، اس سے شرم کے مارے آنسو ہو جانا. تو یہ جو ہے فائدہ ہے زکوٰۃ دینے کا چھپا کر کے. اب کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے 2 وعید میں نے آپ کو بتا دیا، بہت سے ہیں. فائدے کیا ہیں زکوٰۃ دینے کے؟ زکوٰۃ دینے کے جو فائدے ہیں وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا ہے کہ ایک دانہ جب زمین میں اس کو بوتے ہیں تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی ٹوٹل ہو جائے گا تو 700 دانے ہو جائیں گے. یعنی جب انسان ایک دانہ بوتا ہے تو 700 دانہ پاتا ہے. اسی طرح سے قیامت کے دن یہاں پہ دنیا میں جو انسان جتنا نکالے گا صدقہ زکوٰۃ، وہ قیامت کے دن 700 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ زیادہ دے گا. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، کیونکہ جتنا خلوص ہوگا اس کے اندر اتنا ہی اس کا ثواب بڑھ جائے گا. تو یہ فائدے بھی ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 میں کہ ہر نیکی کا عمل 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے ان جنرل. اور صحیح مسلم کی حدیث 2707 میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کا عمل 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی ٹوٹل رمضان المبارک میں اگر کسی نے 1 روپے زکوٰۃ دیا، 1 روپے صدقہ دیا، تو اس کا عمل اس حدیث کے حساب سے 700 ٹائمز اور اس قرآن کے حساب سے 700 ٹائمز، دونوں کو جب ملا دیں گے، کیونکہ قرآن میں پورے سال کا ذکر ہے، رمضان کا ذکر نہیں ہے، تو رمضان میں وہ 700 ٹائمز اور یہ حدیث میں جو بتایا گیا 700 ٹائمز، دونوں کو ملا دیں گے تو 4,90,000 نیکی ہو جاتی ہے ایک نیکی کے بدلے میں. 1 روپے کے بدلے میں 4,90,000 کے برابر نیکی ملے گی. یہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے کا فائدہ ہے. اسی لیے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیونکہ غیر رمضان میں جب زکوٰۃ نکالا جاتا ہے تو اس کا جو صرف ملٹیپلیکیشن ہے وہ 700 ہے، یعنی 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کا ثواب ملے گا. اور رمضان المبارک میں نکالیں گے تو 4,90,000 ثواب ملے گا. یعنی کسی شخص نے 1 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالا تو اس 1 کروڑ کو 4,90,000 سے ملٹیپلائی کر دینا، یہ منیمم ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا، جتنا چاہے گا وہ دے گا. تو یہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کے فائدے ہیں. دوسرا جو عمل ہے، اس دونوں حدیث کو جو میں نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2707 کے دونوں کو من جملے پڑھنے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کا. روزہ ایک ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کا، اور روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری مشک سے زیادہ پسند ہے. سوچیں کتنی اہمیت ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک اس وقت جس وقت وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، وہاں تب اس کو دوسری خوشی ملے گی. تو یہ روزے کے فائدے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی جو روزے کے بارے میں قرآن میں جو آیت ہے، اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے 185، اس میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ رمضان کا مہینہ، شہر کا مطلب مہینہ، شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ سوچیے کتنا اہم مہینہ ہے یہ، قرآن کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں۔ تو رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس ہے، وبینات من الہدی والفرقان ہے، یعنی راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کے بیچ میں فرق جو ہے وہ کھول کر رکھ دیتی ہے قرآن، کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، تو یہ قرآن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور آگے بھی ہے روزے کے بارے میں بتایا گیا، یہ پوری آیت ہے، ایک روزے پہ ہے وہ۔ تو یہ حکم ہے قرآن میں کہ جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے گا، یہ فرض ہے روزہ۔ تو روزے کی یہ اہمیت ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ دونوں حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا کوئی ثواب نہیں، یعنی گنتی والی کوئی ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ وہ کتنا دے گا اس کی کوئی انتہا نہیں، جیسے ہے نا ہر ثواب کا گنتی ہے کہ اس میں 10 ثواب، اس میں اتنا ثواب، روزے کا کوئی گنتی نہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ جو ہے وہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، اور روزہ قیامت کے دن دوزخ کے پاس وہ آگے کھڑا ہو جائے گا۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام صوم ہے، وہ روزے دار کے لیے ہے۔ تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کل تو بہت آسانیاں ہیں، بچپن کو یاد کیجئے تو کتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھی، لیکن آج یاد کیجئے تو دیکھیے کتنی چیزیں، آنے والے زمانے میں تو اور آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ فوائد ہیں۔ اب روزہ جو ہے انسان کو رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے لیے نیت بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر عمل اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 میں یہ بات آئی ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ مثال کے طور پہ گھر سے چلے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نیت ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور اگر کل سنیچر کو آئیں گے تو یہ نیت ہوگی کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہی نیت ہے۔ نیت منہ سے زبان سے ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ تو اسی لیے روزہ رکھنے کی کوئی نیت حدیث میں نہیں آئی ہے۔ ایک نیت کی دعا ہے لیکن وہ حدیث میں وہ نیت کی دعا نہیں ہے، کیونکہ انسان جب رمضان آتا ہے تو ارادہ کر ہی رہتا ہے کہ مجھ کو روزہ رکھنا ہے، پھر وہ جو ہے تراویح پڑھتا ہے، پھر وہ سحری میں اٹھ جاتا ہے اسی نیت سے کہ سحری کریں گے روزہ رکھنا ہے، اور یہ بھی نیت رہتی ہے کہ سحری نہیں بھی کر پائیں گے تب بھی روزہ رکھ لینا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا نیند نہیں کھلی، تو روزے کی یہ نیت جو ہے ارادے کا نام ہے، نیت کر لینا چاہیے۔ دن بھر کھانے پینے شہوت وغیرہ سے رک جانا ہی روزہ کا نام ہے، عبادت کرنا روزے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اسی حدیث، دونوں حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ روزے دار کو یا کسی دوسرے شخص کو یہ چاہیے کہ روزے دار سے جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار کو گالی گلوچ یا جھگڑا کرتا ہے اس کے ساتھ، تو روزے دار کے لیے صرف یہ کہا گیا ہے کہ فرما دو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، 2 بار کہنا ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، کہہ کے ہٹ جانا ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ اب روزے کے لیے کیا ہے کہ روزہ بھی ایک کھانا ہی ہے۔ جب ہم لوگ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت صبر ہے، ایک جو وہاں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی، ایک روزہ افطار کے وقت اور ایک اللہ تعالیٰ سے جو اس کی ملاقات ہوگی۔ تو روزہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1858 میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھانے لگو تو اس سے پہلے پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ۔ بہت جگہ پڑھتے ہیں بسم اللہ علی برکت اللہ، یہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بسم اللہ۔ یہ حدیث سے یہی ثابت ہے۔ کھجور سے یہ سنت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے۔ روزے کے درمیان یعنی افطار کے درمیان 2 دعا آئی ہے پڑھنے کے لیے۔ ایک دعا ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2357 میں، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا معنی ہے پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو قبول ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا ہے افطار کرتے وقت پڑھنے کی، 1 بار پڑھیں، 2 پڑھیں، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ ایک دوسری دعا آئی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1753 میں، اللہم انی اسألک برحمتک التی واسعت کل شیء
ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ جس رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ان تغفر لی، کہ تو مجھے بخش دے۔ یہ دعا ہے پڑھنے کی۔ تو یہ خاص دعا ہے روزہ جب کھولتے ہیں اور روزہ کھاتے رہتے ہیں، افطار کرتے رہتے ہیں، تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے۔ تو اسلام 360 ایک ایپ ہے جس میں قرآن اور حدیث کی ڈیٹیل آئی ہے، اس میں اور دعا بھی ہے بہت سی، حدیث سے ثابت دعا ہے، اس کو کھول لیں، اس کا ریکارڈنگ سن لیں کھاتے وقت، 10-15 دن میں وہ یاد ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے اسلام 360۔ بہت سے ایپ ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو بھی کر کے دیکھ لیجیے۔ اور یہ جو یہ ہے ایپ ہے، یہ کسی مسلک کا ایپ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، تو مسلک کا ایپ نہیں ہے۔ اس میں قرآن دیکھیں گے تو بریلوی مسلک کا ترجمہ بھی ہے، دیوبندی مسلک کا ترجمہ بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ترجمہ ہے، شیعہ کے عالم ہیں ان کا بھی ترجمہ ہے۔ جس غرض کے جس کا آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیجیے، کوئی یہ نہیں ہے۔ سب کی تفسیر ابن کثیر ہے، وہ بھی اس میں ہے، پڑھ لیجیے، سب کی تفسیر موجود ہے۔ تو یہ ہے، کیونکہ انسان کو کیا ہے، ذہن کھلا رکھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ ذہن کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، جو عمل کر رہے ہیں کرتے رہیں، پھر اسٹڈی بھی کرتے رہیں کہ وہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تراویح کے 4 رکعت کے بعد ایک دعا ہم سبھی پڑھتے ہیں، یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا، صحابہ کرام نے پڑھا ہوگا، اور تراویح کی دعا ہے، دعا بہت اچھی ہے، یہ سمجھ کے ہم پڑھتے ہیں۔ یہی غلط ہے سمجھ کے پڑھنا۔ دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دعا حدیث سے ثابت ہے نہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ یہ دعا پڑھیں، کوئی دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دعا مسلمان پڑھتا ہے تو وہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میں ہوگی یا حدیث میں ہوگی، یہی سمجھ کے ہر مسلمان، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، آپ بھی یہی پڑھتے ہیں سمجھ کے۔ تو یہ سمجھ کے پڑھنے سے پہلے اس کو ڈھونڈ لینا چاہیے، سرچ کر لینا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے اسلام میں ہے کہ نہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 318 میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے تمہارے نبی کی سنت۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن شریف، اور نبی کی سنت یعنی حدیث شریف۔ سب چیز موجود ہے اس میں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ آلموسٹ جو چیزیں دور حاضر میں نہیں موجود ہیں، تو قرآن حدیث میں اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کو پھر علماء اس کو نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ عمل کرتے تھے وہ تو پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں ایڈ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیزیں ہیں دور حاضر کے حساب سے، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، تو وہ جو ہے اس کو عمل اس پہ کر سکتے ہیں، ایسی چیز جس پہ قرآن اور حدیث میں کوئی چیزیں نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے عمل کو دیکھتے رہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے آئے ہیں جمعہ کی، روزہ رکھیں گے تو مقصد کیا ہے؟ ثواب کو بڑھانا۔ اس لیے کہ ثواب اور خلوص کے ساتھ ثواب کو بڑھانا بہت اہم ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جب جنت میں رتبے ہیں، جو نیچے رتبہ والا انسان ہوگا وہ اپنے رتبہ والے کو دیکھے گا، اس کے بیچ میں بہت تھوڑے سے ثواب کا فرق ہوگا، تو اس کو بہت افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں ہمیں سبحان اللہ ہی کہہ دیے ہوتے، تو ثواب جو ہے میرا بڑھ جاتا، ہم اس درجے میں چلے جاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے اس میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک قرآن ختم کریں گے اس رمضان المبارک میں تو کم سے کم 700 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایسے 7000 ہے کیلکولیشن میں۔ اگر ایک نفل نماز پڑھیں گے 2 رکعت تو کم سے کم 700 نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ نفل کی نماز فرض کے برابر اور فرض نماز 70 فرض کے برابر، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ میں آپ کو ثواب بتا رہا ہوں کہ ایک نفل اگر پڑھیں گے تو 700 نفل منیمم، ایسے 7000 ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور ایک فرض پڑھیں گے تو ایک فرض کا جتنا ثواب عام دنوں ملتا ہے، رمضان مبارک میں 700 فرض کا ثواب ملے گا۔ تو جن کی نماز قضا ہو گئی وہ نماز بھی پڑھ لیں، ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ بہرکیف تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی باتوں کو رکھ رہا ہوں، بلکہ میں نے قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ لوگ
उस पर गौर करें, फिक्र करें, अपने अमल को देखें कि अमल सही कर रहे हैं कि नहीं, जो अमल हमारा है, दुआ जो हमें याद है वो दुआ हदीस और कुरान से साबित है कि नहीं। इसलिए जब अमल कर ही रहे हैं तो सही अमल करें, और इन सारी चीज़ों को देखते रहिए। एक दिन में नहीं होगा, रेगुलर प्रोसेस है ये। थोड़ा 10-10 मिनट टाइम दें कुरान को पढ़ने के लिए, रमज़ान मुबारक छोड़ के 10 मिनट सिर्फ टाइम दें। रमज़ान मुबारक में जितना ज़्यादा पढ़ना पढ़ें। तो इस तरह से हम अपने अमल को सुधार करके अपने आप के सवाब को बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज जो मैंने बयान किया इसमें जो गलतियाँ हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, और जो अच्छी बातें हैं हमारे दिलों में रासिख फरमा दे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगी होगी तो आप लोग इसको दरगुजर फरमा दें। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ATN लाइव न्यूज चैनल की भरोसेमंद पहचान, पुरानी विश्वास, नई ताकत। आज के दौर में सिर्फ दिखना काफी नहीं, जरूरी है सही जगह सही तरीके से दिखना। ATN लाइव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्रिएटिव्स, शूट्स, डिजिटल एड्स, ब्रांड प्रमोशन और सब कुछ। आपका ब्रांड, हमारी रणनीति और ATN लाइव का भरोसा। ATN लाइव एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहां ब्रांड बनते ही पहचान बन जाती है। हेड ऑफिस चाणक्य प्लेस, न्यू दिल्ली। ब्रांच ऑफिस अबू फकरुद्दीन प्लाजा, बारी रोड, लंगर टोली, पटना। ATN लाइव।